ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا ایک بات سمجھے، میں آپ کو پہلے سمجھا دوں، بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت، اگر آپ کہو گے وہ چیز بدعت ہے جو حضور کے دور میں نہیں تھی تو وہ کہیں گے تم بھی تو نہیں تھے، پھر تم بھی بدعت تھی۔ تعریف بدعت کی ایسی کریں جو بدعت کو واضح کر دے کہ یہ بدعت، جسے کہتے ہیں نا جامع مانے، ٹھیک ہے؟ وہ پڑھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، کس چیز سے جامع اور کس چیز سے مانے ہو؟ دخول غیر سے مانے ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہی تو ایسی بھی تعریف کریں۔ انہیں کہو بدعت تین چیزوں کا نام، ایک چیز کا نام ہے جس میں تین چیزیں پائی، ہر وہ کام جس کا شریعت نے حکم نہ کیا، بلکہ اس کو یوں کہیں ہر وہ عمل جو شریعت سے ثابت نہ ہو باوجود ضرورت ہونے کے شریعت نے اس کا حکم نہ کیا۔ دوسری بات، تیسری، اس کو دین سمجھ کے کرنا، نہ کرنے والے پہ اعتراض کرنا بدعت کہنا۔ میں پھر دہراتا ہوں، سنیں، ہر وہ کام جو شریعت سے ثابت نہ ہو، ایک شرط۔ دوسری، باوجود ضرورت ہونے کے، اس کو میں بھی سمجھاتا ہوں کہ ضرورت کا معنی کیا ہے، باوجود ضرورت ہونے کے شریعت نے اس کا حکم نہ کیا۔ تیسری چیز، اس کو دین سمجھ کے کرنا اور نہ کرنے والے پہ اعتراض کرنا بدعت ہے۔ پہلی شک کیا ہے؟ ہر وہ کام جو شریعت سے ثابت نہ ہو، یہ تو سمجھ آ گیا جو شریعت ثابت نہ ہو۔ دوسری بات، باوجود ضرورت ہونے کے شریعت نے اس کا حکم نہ کیا۔ کیا مانا؟ یعنی وہ کام حضور کے دور میں پایا گیا ہو اور اس کی ضرورت ہو کہ یہ کام کر لیا جائے، لیکن انبیاء اور صحابہ کرام وہ کام نہ کریں، اسے کہتے ہیں باوجود ضرورت ہونے کے وہ کام نہ کرنا۔ جیسے 12 ربیع الاول کی میلاد کے جلوس نکالتے ہیں، اسے دین سمجھتے ہیں۔ حضور کے دور میں 12 ربیع الاول آیا ہے لیکن حضور پاک نے نہیں نکالا، باوجود ضرورت ہونے کے شریعت نے وہ کام نہیں کیا۔ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کو لازمی سمجھتے ہیں، حضور نے دن میں 5 وقت اذان دلوائی ہے، پھر بھی اس نے شروع میں صلاۃ والسلام یہ والا نہیں پڑھا گیا جو پڑھتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں باوجود ضرورت ہونے کے شریعت اس کام کا حکم نہ دے۔ دوسری شک۔ تیسری شک، اسے دین سمجھ کے کرنا، نہ کرنے والے پہ اعتراض کرنا۔ دین سمجھ کے کرنا، نہ کرنا۔ کیا مقصد؟ اب ہم جہاز پہ جاتے ہیں، شریعت سے ثابت بھی نہیں ہے، اور حضور حج پہ گئے ہیں اور ضرورت تھی کہ جہاز پہ بیٹھ کے جائیں، لیکن آپ علیہ السلام جہاز پہ نہیں بیٹھے، تو اب جہاز پہ جانے کو ہم دین سمجھتے ہیں یا ضرورت سمجھتے ہیں؟ جہاز پہ جو نہ جائے اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تو یہ سے نکل جائے گا کہ اسے دین سمجھ کے کرنا، نہ کرنے والے پہ اعتراض کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ کہ میں نے لکھ دیا ہے، پڑھیں ذرا۔ بدعت، بریلوی حضرات اور ان کی بدعات۔ بدعت کی تعریف نمبر 1، ہر وہ عمل اور عقیدہ جو شریعت میں ثابت نہ ہو باوجود ضرورت ہونے کے شریعت نے اس چیز کا حکم نہ کیا ہو، اسے دین سمجھ کے کرنا، نہ کرنے والوں پہ اعتراض کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس تعریف کے اوپر بریلوی کو اس کو توڑ کے دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ باتوں کا آپ کو کہیں گے یہ تعریف کہاں سے ثابت ہے، اسے کہتے ہیں یہ بدعت کہاں سے ثابت ہے۔ جیسے کل اسے مجھے کہے تعریف کہاں ثابت ہے، مجھ سے ثابت ہے، چل تو اس کو توڑ دے دکھا۔ میں نے کر دیا، تو آیت پڑھ دے جو میرے خلاف ہو۔ اگر میں اسے کہتا بھی تعریف تو نے کہا، وہ کہے کہ محدثین نہیں کی، اس وقت جائز ہوتا، اور اگر میں کر دیتا تو غلط ہے۔ بھئی اگر تو فقیہ بن سکتا تو میں محدث نہیں بن سکتا، یہ کون سی بندہ تعریف نہ کرے۔ نمبر 2، کسی عمل اور عقیدے کی شریعت میں کمی اور زیادتی کو بدعت کہتے ہیں۔ کسی عمل اور عقیدے کی شریعت میں کمی اور زیادتی کو بدعت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صبح کی نماز ہم فرض پڑھتے ہیں، فرض کی کتنی رکھتے ہیں؟ 2۔ اس میں کتنے سجدے ہیں؟ سوچ خبروں پہ ہے، اس لیے میں نے کہا سوچ 4 سجدے ہیں۔ سجدہ کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ ہاں، تو اگر 5 کر لیں تو یہ 4 کو بجائے 5 کر لیں تو ایک عبادت بڑھ جائے گی، جائز ہے؟ کیوں؟ باوجود ضرورت ہونے کی شریعت نے حکم نہ کیا اور اسے ہم دین سمجھ کر غلط ہو جائے گا۔ ایک بریلی مجھے کہنے لگا درود شریف عبادت ہے، میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے اذان کے شروع میں پڑھ لیا ہے تو کیا حرج ہے؟ پڑھ جو لیا تو کیا حرج ہے؟ تم خواہ سے بدعت ہونے کا فتویٰ ٹھونک دیتے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا درود شریف زیادہ عبادت ہے یا سجدہ کرنا؟ تو سجدہ تو بڑی عبادت ہے، انکار کیا تھا، شیطان بن گیا تھا وہ عزازیل۔ شیطان کا اصل نام عزازیل ہے نا، عزازیل اسرائیل نے سمجھا، تو کہتے وہ تو شیطان بن گیا تھا۔ تو میں نے کہا اس کا معنی یہ کہ سجدے کا انکار نہیں کرنا چاہیے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا صبح کی نماز میں کتنے ہیں؟ کہتے 4 سجدے۔ میں نے کہا 5 کیا کرو، عبادت ہے نا، ایک اور بڑھ جائے گی۔
حضور نے یہاں نہیں کیا، صحابہ کو نہیں سکھایا تو ہم 5 گھنٹے نہیں کرتے. میں نے کہا حضور نے بھی حضرت بلال کے اذان میں الصلوۃ والسلام نہیں سکھایا تو ہم نہیں پڑھتے. تیرا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والا دعویٰ سچا، ہمارا غلط یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کمی کرنا یا زیادتی کرنا یہ بدعت ہے، اضافہ ہے. الحاد و بدعت کی معنی یہ ہے. تیسرا آپ نے سمجھانے کے لیے کہا بدعت سنت کی ضد ہے، سنت کی ضد ہے، سنت کے مخالف ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 یا 31 ہے صفحہ، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک موجود ہے. حضور پاک فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ. ٹھیک ہے، ہر بدعت کیا ہوتی ہے؟ گمراہی ہوا کرتی ہے. پڑھیں بدعت کا مقام. حضرت عرباز بن ساریہ، ارباز یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے. حضرت عرباز بن ساریہ، حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعت کو بچو، سنت کا لازم پکڑو اور نئی بنائی ہوئی چیز جیسے دین سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی حدیث ہے جو ہر مولوی جمعے کے خطبے میں پڑھتا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. آگے یہی لفظ ہے سنت الخلفاء فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فی روایت احمد کل ضلالة فی النار. یہ اسی حدیث کا ترجمہ ہے. مشکات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ جلد اول صفحہ 30 تبع المیزان لاہور. نمبر 2 حضرت عائشہ سے روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی بدعت نکالی وہ مردود ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یہ وہ حدیث ہے. نمبر 3 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بدعتی شخص کی عزت کی اس آدمی نے دین کی گرانے میں مدد کی ہے. میں وکر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام. نمبر 4 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے. مفضی الی النار ہے. بدعت کی اقسام یہ سمجھانے کے لیے میں نے بدعت کی 2 قسمیں بنیادی طور پر سمجھانے کے لیے کی ہیں، ورنہ بدعت ہی. بدعت کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 وہ بدعت جو کفر کی حد تک ہے جسے مرزائی اور شیعہ یہ دونوں بدعتی ہیں مگر کافر ہیں، اسے کہتے ہیں بدعت مکفر. ٹھیک ہے، دوسری ہوتی ہے بدعت مفسقہ، اسے فاسق. نمبر 2 وہ بدعت جو کفر تو نہ ہو مگر انتہائی گمراہ کن ہے، جیسے آج کل کے باطل فرقے مثلا رضاخانی، مماتی، غیر مقلد، مودودی، فکری وغیرہ وغیرہ. بریلیوں کی چند بدعات. غیر اللہ سے مدد مانگنا مدد کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 کسی انسان سے ایسے کام کی مدد مانگنا جو انسان کے بس میں ہو، اسی بدعت کا نام ہے ما تحت الاسباب، جیسے کسی آدمی سے کہنا پانی پلا دو، کسی کام میں میری مدد کرو. حکم یہ کام مدد لینا جائز ہے. ما تحت الاسباب، اسے کہنا یار یہ ادھر رکھ دو، یہ ادھر کر دو، ادھر کر دو. اس انسان کے بس میں یہ چیز مانگو تو جائز ہے، بندہ بالکل مانگ سکتا ہے. دوسرا نمبر 2 کسی انسان یا فرشتے وغیرہ سے ایسی مدد مانگنا جو اسی کے بس سے باہر ہو، مثلا اولاد کا دینا، رزق دینا، زندگی اور موت دینا وغیرہ وغیرہ. اس کا حکم یہ کام حرام اور شرک ہے. انسان کے بس میں ہے ہی نہیں تو اس سے کیا مانگو. ٹھیک ہے، اللہ سے مدد مانگو، غیر سے نہ مانگو. قرآن پاک سے دلیل. نمبر 1 وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورہ بینہ آیت نمبر 5. ترجمہ اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خاص رکھیں. نمبر اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اس پہ یہ بھی دلیل ہو سکتی ہے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا اور نہ منانے والوں کو تنقید کا نشانہ بنانا، کافر کہنا، گستاخ رسول کہنا وغیرہ وغیرہ، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. میلاد کے دن آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں میلاد کو تھوڑی سی آپ کو وضاحت سمجھا دوں. یہ میلاد کا چکر کیا ہے، ذرا اس پہ ایک بات سمجھیں. بریلوی بڑے اب تو میری طرف بریلوی بیچارے بڑے دھوم دھام سے اور دھڑلے سے میلاد کے معاملے کو پیش کرتے ہیں. او میلاد مناؤ، میلاد مناؤ، میلاد مناؤ. اور بریلوی اتنے دھڑلے سے میلاد کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارے جو بندے بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں، یار میلاد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشی کر رہے ہیں تو حضور کے آنے کی خوشی کیوں نہ ہونی چاہیے. انتظامیہ کی ایک میٹنگ میں ہم بیٹھے تھے تو ایک رضا خانی اور ایک شیعہ نے جب میں نے مسئلہ بیان کیا کہ منانا جائز نہیں ہے، صحابت ثابت نہیں ہے، تو انہوں نے کھڑے ہو کے آیت پڑھی کہ قرآن پاک میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ لفظ تو من اللہ ہے نا، اس بیچارے نے پڑھا لقد من اللہ. اس کو مجھے یہاں مبلغ علم سامنے آ گیا، پتہ نہیں یہ کیا پڑھتا ہے. تو اس آیت کا ترجمہ کر کے وہ انتظامیہ کے مخاطب ہو کے وہ شیعہ کہنے لگا دیکھو اللہ نے احسان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، احسان کیا.
تو احسان یہ شکریہ تو ادا کرنا پڑتا ہے نا. جیسے بچے کو انعام دیا جاتا ہے تو پاس ہوا ہے خوش ہوتا ہے وہ, تو اب حضور پاک دنیا میں آئے تو خوشی تو کرنی چاہیے. احسان ہوا ہے, احسان کا شکریہ ادا کرنا تو بہت اچھی بات ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین, اس بات افیم رسول آ گیا. میں نے کھڑے کہا, میں نے کہا جناب محترم اس نے بہت بڑی تعریف کی ہے قرآن میں. قرآن پاک میں ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے احسان کیا ہے کہ رسول اللہ کو دنیا میں مبعوث کیا ہے. حضور کی بعثت کا ذکر ہے, ولادت کا ذکر نہیں ہے. اگر خوشی بھی کرنی ہے نا تو پھر 27 رمضان کو کرو جب نبوت کا اعلان ہوا ہے. یہ از بعث فیہم رسول ہے, از والد فیہم رسولہ نہیں ہے. میں نے کہا شرم کر, رمضان والی آیت کو ربیع الاول پہ فٹ کرتے ہو. بس فبہت الذی فسق, تو کفر ہوتا ہے نا. تو وہ یہ تھا تو اس کو کفر کہہ دے. تو اس کے بعد ان کے پاس جواب نہیں تھا. میں نے کہا یار اس بعثہ کو اس والدہ پہ فٹ کر کے میلاد کے لیے دلیل دیتے ہو, کچھ شرم کرو. اور میلاد کے لیے ایک بات آپ کے ذہن میں ہو, عید میلاد النبی. پہلے کہتے تھے میلاد النبی, پھر کہتے ہیں عید میلاد النبی. کراچی میں تو اس کے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھتے ہیں, نئے کپڑے پہنتے ہیں. بس ایک کام رہ گیا, اس عید کا ان نے بس خطبہ بنانا ہے, وہ ابھی تک خطبہ نہیں بنایا. جمعے کا اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا تو خطبہ ہے, اس کا بیچاروں نے ابھی نہیں بنایا اور وہ آ جائے گا. عید میلاد النبی کے نام پہ بڑے خرافات اور بڑے فسادات پھیلاتے ہیں. لڑکیوں کا جلوس اور پتہ نہیں ڈانس اور کیا کیا تحریک و سلوین کی عملی مشق وہاں دکھاتے ہیں. انٹرنیٹ پہ آ گیا ہے, نہیں میں آسانی کر لیں, تفصیلی طور پہ آپ اس کو نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. عید میلاد النبی مناؤ, جو نہیں مناتا شیطان ہے. یہاں تک یہ شعر پڑھتے ہیں, ہزاروں عیدیں تیری چہل پہل پہ ربیع الاول قربان, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. کہ ربیع الاول پہ ہزاروں عیدیں قربان ہیں, اس سے بڑی یہ عید میلاد النبی ہے. ایک بات اور سمجھے, پہلے تو بریلویوں کو یہ کہیں کہ عید میلاد النبی ہم تو نہیں مناتے, تم مناتے ہو. ہم کون ہیں؟ ان سے پوچھو جو عید میلاد النبی نہ منائے, جلوس نہ نکالے, جھنڈیاں نہ لگائے, خوشی نہ کرے, وہ کون ہے؟ یہاں لکھ دو. پڑھا لکھا بریلوی کبھی نہیں لکھے. اسے پتہ ہے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں پکڑا جائے گا. پڑھا لکھا کبھی بھی نہیں کرے. جو جاہل ہوں گے وہ لکھ دیں گے, ہاں بے ایمان ہے وہ. میں تو کہتا ہوں یہ لکھ دیں بے ایمان, اس کا حکم لکھو جو نہ کرے. یہ جب لکھ دے نا حکم, فوراً ان کو پکڑ لو کہ آپ عید میلاد النبی کب سے منا رہے ہو؟ 1931 سے. میری کتاب نہیں, بریلویوں کی اپنی کتاب فتاوی مظہریہ, مرزا مظہر اللہ خان کا دکھا لیں. اس میں خود لکھا ہے کہ 1931 میں سب سے پہلے انڈیا کے اندر عید میلاد النبی کا جلوس نکلا اور نعیم الدین مراد آبادی کی قیادت میں نکلا 1931 میں. ٹھیک ہو گیا. جو نہ منائے بے ایمان ہے. احمد رضا خان مرا ہے 1921 میں, اس نے پوری زندگی جھنڈیاں نہیں لگائی, عید میلاد النبی نہیں منائی, اس نے جلوس نہیں نکالا. اس کے بارے میں حکم بتاؤ وہ بے ایمان ہے یا نہیں؟ جو تمہارا جواب وہی ہمارا جواب. ملت جمع ہو جائے نا, جواب نہیں دے سکتے. احمد رضا خان, توجہ میری طرف کریں, احمد رضا خان نے پوری زندگی 1 منٹ کا جلوس نہیں نکالا. 1 منٹ کا, یاد رکھیں. جھوٹ بولتے ہیں, اس پہ پھنس جائیں گے بہن. ہاں احمد رضا کی کتابوں میں عید میلاد النبی کا اکٹھا لفظ بھی نہیں ہے. یہ بھی دوسرا چیلنج ان کو دے دیں کہ یہ عید میلاد النبی کا لفظ احمد رضا کی کتاب سے دکھا دو. یہ کبھی بھی نہیں دکھائے. اور امت کو مطلب لڑایا ہوا ہے, فساد ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یاد رکھیں ایسی باتیں نہیں ہیں, یہ غلط بات کرتے ہیں. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور دنیا میں آئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, آپ کو خوش ہونا چاہیے. میں نے کہا خوش ہونا اور ہے, خوشی منانا اور ہے. ہم خوش ہیں, حضور دنیا میں آئے ہیں, تو نے تو خوشی منانا شروع کر دی ہے. خوشی ہونا اور ہے, خوشی منانا اور ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا آیت حضور پاک علیہ السلام پہ اتری ہے. نبی علیہ السلام نے تو کبھی جلوس نہیں نکالا, کبھی جھنڈیاں نہیں لگائی, کبھی یوں چراغا نہیں کیا. ایک بندہ کہنے لگا ذکر میلاد کتنا اچھا ہے, تو میں نے کہا ذکر میلاد کی بات کرنا, عید میلاد النبی کہاں سے نکالا اس کو عید. اور ایک بات کہو, حلالی بیٹا باپ کی وفات پہ ناراض پریشان ہوتا ہے, تم کیسے حلالی امتی ہو؟ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں اور اس دن کو تم کہتے ہو عید. یار کیسا دین ہے, کیسا مذہب ہے, کیسا ایمان ہے اور کیسا جگرا ہے. پیغمبر فوت ہو گئے ہیں عید کے دن. مجھے ایک بندہ کہنے لگا حضور پاک علیہ السلام وفات میں اختلاف ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں وفات میں اختلاف ہے. میں نے کہا جھوٹ نہیں بول, 12 ربیع الاول تمہارے نزدیک بھی وفات کا دن بنتا ہے. کہنے لگا نہیں حضور پیدا ہوئے. میں نے کہا اچھا 1 منٹ کھاتا, میں مان گیا 12 کو حضور پیدا ہوئے, تیری بات مان لی. 12 کو پیدا ہوئے, 12 کو فوت ہوئے. جب خوشی اور غمی دونوں اکٹھی ہو جائیں, خوشی اور غمی
दोनों इकट्ठी हो जाए, तरजीह किसे होती? मैंने कहा तेरा बेटा भी उसी दिन पैदा हुआ हो और तेरा बाप भी उस दिन फौत हुआ हो, तो बेटे की सालगिरह मना के खुशी करेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं मसला। मैंने कहा शर्म कर। मैं मान गया 12 रबीउल अव्वल हुजूर पैदा हुए, चलो तेरी बात 1 मिनट के लिए, तो फात भी तो है ना, तो खुशी और गमी इकट्ठे हैं, फिर तो खुशी कैसे कर रहा? एक मरतबा मैंने कहा शियों को, मैंने कहा तुम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ईद मिलाद के जुलूस में शियों बरेलवियों के साथ आते हो, 10 मुहर्रम खुशी का दिन है या गमी का? गमी का है, हजरत हुसैन शहीद हुए। मैंने कहा 10 मुहर्रम को तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेड़ा पार हो गया था पानी से, गमी का दिन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 12 लाख का लश्कर 6 लाख का लश्कर 12 लाख फिरौनियों से निजात पा गया था, ये तो खुशी का दिन बनता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई है याकूब अलैहिस्सलाम से, 40 साल रोते रहे थे, ये तो खुशी का दिन है। तुम कहते हो मिलाद के मामले में फलां, ये खुशी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई है, हजरत ईसा का रफा हुआ है, हजरत यूनुस मछली के पेट से बाहर आए हैं, नूह अलैहिस्सलाम के लिए फस्तवत अलल जूदी, पहाड़ के ऊपर जाकर 6 महीने बाद वो जो है ना बेड़ा रुक गया है, और ये सारे दिन जो है 10 मुहर्रम के इतनी खुशियां हैं, तुम एक गमी हुसैन की वजह से ये सारी खुशियां छोड़ क्यों देते हो? कहने लगा खुशी और गमी जमा हो गए, गमी को तरजीह है। मैंने कहा यही बात 12 रबीउल अव्वल में मान लेना, यही यहाँ मान ले, यहाँ भी खुशी और गमी मिल गए हैं तो फिर गमी को तरजीह दे दो। लेकिन मसला पेट का है, मसला मईशत का है। पेट का मामला जहाँ आ जाए ना, लोग वहाँ दीन छोड़ जाते। पेट होता है, दीन दीन है, पेट को आजकल तरजीह देते हैं। गैर मुकल्लदियत इसी वजह से तो नाकाम है दुनिया में। वो 3 तलाक को 1 क्यों कहती है? वो उन सब ने अपनी अक्सर बीवियों को तलाकें दी हुई हैं, 3 तलाकें दी हैं, 3 को 1 कह के फिर रख लेते हैं। मसला मईशत का है, मसला घरेलू मामला है, इस वजह से 3 को 1 कह दिया। यही काम बरेलवियों का है। अगर ये कहते हैं इस महीने में गमी है और इस महीने में खुशी नहीं है, तो सारे कहेंगे भी शर्म करो, तुम तो ईद कहते थे, हमें नए कपड़े पहनाते थे, हमें खुशी की नमाजें पढ़वाई और अब गमी के दिन बन गए। तो पेट और मईशत की वजह से। मौलाना गाजी अब्दुल रशीद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे, मौलाना गाजी अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मौलाना अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह गए थे इराक दौरे पे, तो खुद सुनाते हैं अपना वाकया। मैं इराक दौरे पे गया तो मैंने वहाँ ये रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन एक मिनिस्टर की उनकी जो है ना प्रोटोकॉल होता है दूसरे मुल्क में, वहाँ गए तो वहाँ के इंतजामी वालों कहा कि यार मुझे उस गार पे ले जाओ जहाँ लोग कहते हैं महदी छुपा हुआ है। वो शिया कहते हैं ना, उस गार का नाम है सुर्रा मन रहा, उर्दू में सर मन रहा है उसे कहते हैं, लफ्ज अरबी का है, सुर्रा मन रहा। उस गार पे मुझे ले जाओ, लोग शिया कहते हैं उसमें 12वां इमाम। उन्होंने कहा ठीक है, ले गए उस गार पे। ठीक है, मैं वहां गया हूँ तो मैं देखता हूँ बड़ा दरबार है, हिसाब किताब है, यहाँ यूं वहां पे सारे बैठे हुए हैं, वो मुजावर बैठे हैं और चढ़ावे चढ़ रहे हैं, लोग आके अपने नजरें न्याजे दे रहे हैं। तो मैंने वहां के सबसे बड़े ऑफिसर था ना वहां का, उसको बुलाया जो नजरें न्याजे वसूल करने वाला था। मौलाना अब्दुल्ला कहते मैंने उन्हें कहा मैंने आपसे एक बात करनी। उसने कहा जी करें। तो मैंने कहा यार ये बताओ ये इमाम अंदर है? उसने कहा यार बात करो, आपने बात करो। उन्होंने कहा यार 1400 साल से इमाम गार में अंदर है, यहाँ मिली नहीं जा सकती, छोटी सी गार है, इमाम अगर अभी निकल आए तो मैं इससे 2-3 सवाल करूँ। तो कहने लगा शेख कौन से सवाल करेगा? इन्हें कहा यार मैं इससे पूछूंगा कि हमारे बाप दादा का और तुम्हारे बाप दादा का क्या कसूर था जो असली कुरान देखे बगैर चले गए? क्योंकि शियों का कीदे असली कुरान अंदर है ना, उसके बाद असली कुरान तो देख नहीं पाए, वो तो सारे काफिर मर गए। तू तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का मुजरिम बनता जा रहा है कि उनके माँ बाप दादे परदादे लक्कड़ दादे सारे बेचारे असली कुरान देखे और उसकी ज़ियारत के बगैर मर रहे हैं, तो तू पूरी कायनात का सबसे बड़ा मुजरिम है। मैं इससे पूछूंगा। तो उसने इधर देखा उधर देखा ना, तो जब तखलिया देख के मौलाना अब्दुल्ला कहते हैं कि शेख तू फिक्र नहीं कर, ये नहीं निकले। मौलाना अब्दुल्ला साहब ने कहा तू शिया है? उसने कहा तू सुन्नी है? उसने कहा नहीं मैं शिया हूँ। उसने कहा तू इमाम का दुश्मन है? उसने कहा नहीं मैं इमाम का दोस्त हूँ। उसने कहा फिर तू क्यों कहते ये नहीं निकलेगा, तू तो इसके हक में बोलता। वो कहने लगे मसला इमाम का नहीं है, मसला पेट का है, मईशत का है। इमाम अंदर है, लोग नजर दे रहे हैं, न्याज़े दे रहे हैं, नजराने दे रहे हैं, वसूल हो रहे हैं, मामला चल रहा है हमारा। ये निकल गया तो हमें कौन पूछेगा? अगर निकल भी आया कत्ल करके अंदर ताकि मामला चलता रहे। इसे कहते हैं पेट का चक्कर। बरेलवी बेचारों को भी यही है उन्हीं की तरह। अब ये कह देना खुशी का महीना और गमी का महीना बराबर हो जाए तो फिर मामला इनका खराब हो जाता है। मामला पेट का है, इसीलिए ईद मिलादुल नबी को इनमें फटा डाल रखा है, ये हुआ है वो हुआ है फला हुआ है फला हुआ है। कोई ईद मिलादुल नबी का जुलूस साबित नहीं है, न जरूरी है न कुछ। हमारे पास पाकिस्तान के इलाके हैं जहाँ देवबंदी भी जुलूस निकालते हैं, हमारा डीए खान भी उन्हीं के इलाके।
उन इलाकों में निकालते हैं। आप लोग कहेंगे फिर वो क्यों निकालते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? तो एक बात ज़हन में रखें, ये देवबंदियों ने खामखा की खप अपने गले में डाली हुई है, हम निकालते हैं। हमारे डेरा वाले तो कहते हैं सर इस पे ऊपर कि हम इसलिए निकालते हैं कि अगर हम न निकालें तो हुकूमत शियों को इजाज़त देती है वो निकाले, अगर शिया निकालेंगे तो लोगों के अकीदे बर्बाद होंगे, चलो हम मिल के निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ये बात हो तो गुंजाइश निकल आएगी। फिर यूँ लोगों को कहो कि ये जुलूस है, फ़र्ज भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, सुन्नत भी नहीं है, नफल भी नहीं है, मुस्ताहब भी नहीं है, मुबाह भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है, कार सवाब भी नहीं है, हम बतौर मजबूरी के निकालते हैं। मैंने कहा फिर एक नहीं दो जुलूस निकालो, फिर एक नहीं दो निकालो, लेकिन लोगों के अकीदे बर्बाद नहीं करो, उनको वजाहत करो कि ये दीनदारी नहीं है, ये दीनदारी नहीं है, रिवाज है। फिर तुम एक नहीं 10 निकालो। यार धरने और एहतजाज भी इस्लाम में हराम थोड़ी है, लोग 100-100, 150 दिन के धरने दिए बैठे हैं, तो जायज़ है अगर बंदा शरीयत की कोई उदात में रह कर धरना और जुलूस निकाले, लेकिन ये साथ कहो ये दीनदारी नहीं है। इज्जत आपने सुननी थी ना कि हर वो काम जो शरीयत से साबित ना हो और बावजूद जरूरत होने के शरीयत ने उसका हुक्म ना किया हो, उसे दीन समझ के करना और ना करने वालों पे एतराज करना बिदअत कहलाता है। अगर तुमने इसे दीन समझ लिया, ये शरीयत से साबित भी नहीं है, हुजूर ने इसका हुक्म भी नहीं किया, तो बिदअत बन जाएगा। इसीलिए उसकी वजाहत बंदा साथ कर दे, फिर उसके बाद एक नहीं 10 जुलूस निकाल। समझ आ गया मिलाद की? ये चंद बातें मैंने इसलिए समझाई है ना कि मिलाद का दिन अभी आ रहा है ताकि आपके सामने सारी सूरत हाल आ जाए। आगे ये नूर का मसला तो मैंने कल बता दिया। मजे की बात पता है क्या, मैंने नूर बजर का मसला पढ़ाया ना, वो तो पढ़ा दिया कल है कि परसों पढ़ाया। मैं आज सुबह वहां आके बैठा तो हमारे मौलाना आसिम साहब वहां बैठे थे, मैंने पैना फ्लैक्स पे देखा तो मौलाना का नाम लिखा हुआ था मोहम्मद आसिम नूर। मैंने कहा बोल के नूर की नबी करे, हमारा बंदा अपना नूर है। चलो बिस्मिल्लाह। सबसे पहले 7वीं सदी हिजरी में यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 700 साल बाद इस बिदअत का आगाज हुआ और इजाद करने वाले का नाम मुज़फ्फर कोकरी है। ये अपने ज़माने का बेदीन बादशाह था। तारीख इब्न खल्लकान में ये बात मौजूद है कि जिसने ईद मिलादुन नबी की इब्तिदा पूरी दुनिया में की है ना, ये मुज़फ्फर कोकरी। ठीक है, हम इसे जुलूस कोकरी भी कभी कभी कहते हैं इनको छेड़ने के लिए कि तुमने नबी के नाम पे गलत मत्थे मारा हुआ है, असल मामला ये नहीं है। ये मुज़फ्फर कोकरी ने 7वीं हिजरी में निकाला है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरे हुए कितना साल हो गए थे? 7वीं सदी हिजरी। 700 साल बाद नबी के जुलूस शुरू हुआ है, तो ये दीन हो सकता है? इसको कैसे दीन कहा जा सकता है? तो इसलिए मुज़फ्फर कोकरी ने सारी बदमाशी निकाली और वो खुद भी बेदीन बादशाह। चले नंबर 2, कब्रों पर गुंबद और ये इसको जरा चलते चले जाइए, आसान सी बातें। कब्रों पे गुंबद है, खतबे बनाना है, इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है, ये काम करना गलत है। जब आप कहेंगे ना, एक बात और भी जरा समझ लें, जब आप कहेंगे ना कब्रों के खतबे नाजायज है, गुंबद नाजायज है, फौरन बरेलवी कहेगा रसूलुल्लाह के रोजे पे गुंबद है, हुजूर की कब्र पे गुंबद है, वो क्यों जायज है? फौरन पकड़ेगा। ये बात मैंने पहले समझाई तो नहीं है बिना कब्र वाली? उस दिन मैंने शायद दूसरी जगह पढ़ाया सब। इसके ऊपर याद रखें, हमारे उलमाए देवबंद का खुला कब्र के ऊपर कुछ बनाना है या नहीं बनाना जरा समझें। कब्र के ऊपर क्या चीज बनानी है, क्या चीज नहीं बनानी। हमारे नजदीक कब्र पे तामीर गलत है, कब्र पे तामीर नहीं होनी चाहिए, आप अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया। अब आप कहेंगे हजूर पाक की कब्र पे भी तामीर है। जिस वक्त नजदी इसको गिरा रहे थे, उलमाए देवबंद इस रोजे की हिफाजत के लिए वहां गए थे और उन्हें जाकर कहा था कि हजूर पाक अलैहिस्सलाम के रोजे के ऊपर ये तामीर मत गिराओ। उन्होंने कहा हदीस में है, अल्लामा उस्मानी रहमतुल्लाह मुतकल्लिम है ना, अल्लामा उस्मानी से कहने लगे हदीस में है कब्र के ऊपर जो बिना है हजरत अली को फरमाया गिरा दो, हम गिरा देंगे। कब्र जो है, कब्र के ऊपर बिना नहीं बनानी चाहिए। तो उनका फैसला हो गया। यहाँ के उलमा ने कहा आते हैं हमारी बात करो। पूरे आलम अरब के उलमा बैठे, वो बंदे भी बैठे जो हमारे पढ़े थे और वहाँ के बादशाह थे, ये वहाँ बैठे और जो है ना उलमाए देवबंद को बुलाया, उलमाए देवबंद ने उनसे बात की। सब बादशाह दरमियान में बैठे हुए, हाँ भाई अगर तुमने इन बातों का जवाब दे दिया देवबंदियों को तो मैं गिरा दूंगा, और देवबंदियों ने तुम्हें चुप करा दिया तो फिर नहीं गिराएंगे। सारे को गुंबद गिर गए थे, हजूर पाक अलैहिस्सलाम मौजूद था। तो हजरत मौलाना उस्मानी साहब ने फरमाया भाई दलील पेश कर। उन्होंने यही हदीस पढ़ी, कब्र के ऊपर तामीर नहीं करनी चाहिए। हजरत उस्मानी ने फरमाया कि बात सुने, कब्र के ऊपर तामीर नहीं करनी चाहिए। हदीस में क्या लफ्ज है? कब्र के ऊपर तामीर नहीं। उन्होंने कहा आप याद रखो, हजूर की कब्र पे तामीर नहीं हो, हजूर की कब्र तामीर के अंदर बनाई गई।
ایک ہے بنا علل قبور، بنا علل قبور، یہ غلط ہے. ایک ہے القبر فی البنا، یہ جائز ہے. یہ تو کمرہ تھا نا، یہ تو پہلے تعمیر ہو چکا تھا، قبر بعد میں بنی ہے، اس کی چھت کیسے گرا؟ آپ نہیں سمجھے بھائی. قبر کے اوپر چھت بعد میں بنائے تو غلط ہے نا. پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دفن ہے یہ کمرہ تھا یا نہیں تھا؟ غرفہ عائشہ ہے نا، ما بین بیت منبر روضۃ من ریاض الجنہ پہلے کہا گیا ہے. تو یہ کمرہ عائشہ ہے، یہ القبر فی البنا ہے. اس پہ حدیث پڑھو کہ حرام. پورے مولوی خاموش. یہ اللہ نے عثمانی صاحب سے کام لیا، مولانا شبیر احمد عثمانی سے. بادشاہ بیٹھ کے آ رہے عجیب الہندی، دو ایسے جواب دو، دو جواب. اب ہو تو جواب دے. تو آج تک حضور کا روزہ کا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ علماء دیوبند کی وجہ سے. تو یہاں مسئلہ ذہن میں رکھو، قبروں پر گنبد اور قبے بنانا منع ہے. گنبد کے اندر جا کر قبر، یہ تو پہلے سے جائز تھی، جو اس پہ منع نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر والا اعتراض اس پر نہیں آ سکتا. آگے نمبر 3 قبروں پہ چادر چڑھانا ہے، شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. فتاوی شامی. قبروں پہ چراغ جلانا ہے، تفسیر مظہری کچھ بھی نہیں ہے. قبروں پہ ہر سال عرس کرنا ہے، یہ بھی معاملہ غلط ہے. قبروں پہ پھول ڈالنے والی، یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. پھول تیجا 7واں 10واں 40واں سارے کام بدعت ہے. ملا علی قاری نے بھی اس کی تصریح کی ہے مرکات میں. اذان وغیرہ، انگوٹھے چومنا، اس پہ سختی سے عمل کرنا، فرض کا درجہ دینا، یہ بھی زرقانی نے مختصر المقاصد الحسنہ میں لکھا جائز نہیں ہے. ارسال ثواب کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس پر کسی خاص طریقے سے دم کرنا، ختم کرنا، دن کو متعین کرنا، ایسا کوئی بھی بدعت ہے. یہ جو ناجائز نہیں ہے، بدعت ہے. نمبر 10 میں جنازے کے بعد کی دعا کو ضروری سمجھنا، نہ مانگنے والوں کو غلط کہنا. مولا علی قاری فرماتے ہیں جنازے کے بعد کی دعا یہ شریعت میں اضافے کا شک پیدا کرتی ہے، اس لیے جائز نہیں ہے. جنازہ لے جاتے وقت زور زور سے نعت خوانی کرنا، کلمہ وغیرہ، یہ چیزیں بھی ثابت نہیں ہیں. دفن کے بعد قبر پہ اذان، یہ کام بدعت ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو حافظ شامی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے کہ یہ کام جو ہے نا فلاں نے لکھ دیا تھا، یہ بدعت ہے. ہمارے علماء نے قبر کے اوپر، کفن کے اوپر کلمہ لکھنا، الفی کلفی لکھنا، یہ جو لوگوں میں پایا جاتا ہے یہ کام بھی غلط ہے. ولیوں کے نام پہ جانور وغیرہ اور اس کے لیے پالنا اور ذبح کرنا، وما اہل بہ لغیر اللہ کے زمرے میں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ خیر صلی اللہ. یہ 14-15 چیزیں ہم نے ان کی بریلویوں کی بدعات پیش کر دی ہیں. اور فرقہ بریلوی اور تاریخ پاکستان کے قائدین میں جہاں محمد علی جناح قائد اعظم کا نام ہے، اس طرح پاکستان کے بنانے میں دیوبند کا کردار ہے. مثلا حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی، محدث علامہ ظفر احمد عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع بھی پاکستان کے بانی قائدین میں شامل ہیں. فرقہ بریلوی پاکستان کا مخالف ہے. بریلویوں کے نزدیک محمد علی جناح اور علامہ اقبال دونوں کافر اور بے ایمان ہیں. بریلویوں کی اپنی کتاب تجانب اہل سنت اس پر دلیل ہے. حزب الاحناف لاہور والوں نے اس کو چھاپا ہے. یہ حسین جانا کیا کہتے ہیں، ان کے کفر کا فتویٰ دیا ہے. ان کا کام نہیں ہے پاکستان میں آنا. یاد رکھیں جب قائد اعظم نے پاکستان بنانے لگے تھے، حضرت تھانوی کی خانقاہ میں قائد اعظم حاضر ہوا تھا، انہیں دعا کی درخواست کی. حضرت تھانوی نے شرط لگائی آج کے بعد سر پہ ٹوپی رکھو. جس کے پاس ٹوپی نہیں تھی حضرت تھانوی نے اپنی ٹوپی اتار کے دی. قائد اعظم نے سر پہ رکھی ہے، جسے تو اور ہم جناح کیپ کہتے ہیں، وہ اصل میں تھانوی کیپ ہے، جناح کیپ نہیں ہے. حضرت تھانوی نے دی تھی، قائد اعظم نے مرتے دم تک سر پہ رکھی ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا میں جو ہے نا یہ پینٹ شرٹ والے کے لیے دعا نہیں کرتا. اس نے پینٹ شرٹ اتروا کے شیروانی دی تھی، اس نے ساری زندگی اس کے بعد شیروانی پہنی ہے، ہاتھ میں عصا رکھا ہے. یہ تینوں اس نے قائد اعظم نے حضرت تھانوی سے منوایا، تھانہ بھون میں بیٹھ کے دعا کروائی. اور حضرت تھانوی کو مسلم لیگ کا سرپرست مقرر کیا تھا. اور حضرت عثمانی، شبیر احمد عثمانی، ظفر احمد عثمانی کو دونوں کو ساتھ لیا تھا. حضرت شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اس کے اتنے ساتھ رہے، قائد اعظم نے کہا تھا جب پاکستان بن گیا مشرقی پاکستان میں جھنڈا ظفر احمد عثمانی لہرائے، حضرت تھانوی کا بھانجا ہے. اور مغربی پاکستان میں جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی لہرائے، حضرت تھانوی کا شاگرد ہے. ان نے جھنڈا لہرایا. قاری محمد طیب قاسمی کی تائید انہی کے ساتھ ہے. اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، مفتی حسن صاحب، ان کی تائید انہی کے ساتھ ہے. اور علامہ شبیر احمد عثمانی تو ویسے ہی ان کے ساتھ تھے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی تائید کے ساتھ تھی. تو یہ پاکستان کے بانیان میں شامل ہے. یہ جو کہتے ہیں نا قائد اعظم شیعہ ہے، شیعہ ہے، مجھے تو اس کی شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ملی. کوئی شیعہ ہونے کی دلیل ڈھونڈ دے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گا. شیعہ ہونے کی دلیل میں پتہ کیا کہتے ہیں، اس کا باپ شیعہ تھا. یار باپ کے شیعہ سے بیٹے کا شیعہ ہونا کہاں ثابت ہے؟ بیٹی شیعہ ہے، بیٹی کے شیعہ سے باپ کا شیعہ ہونا کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ تم مجھے اس کا شیعہ ہونا دکھاؤ، نہیں دکھا سکتے. خاندان اس کا شیعہ ہے، لیکن یہ کیسا شیعہ ہے جو حضرت تھانوی کے پاس جا کر دعا کراتا ہے، حضرت شبیر احمد عثمانی کو ساتھ رکھتا ہے، مرتا ہے تو جنازہ اس کی وصیت کر جاتا ہے یہ پڑھے. سنیوں والا جنازہ اس کا پڑھا گیا ہے، اس کا جنازہ اسی طرح. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں قائد اعظم نے مولانا محمد علی جوہر کو کہا تھا کہ آپ الفاروق شبلی نعمانی کی کتاب کو انگلش ترجمہ کر کے مجھے دو، میں نے فاروقی قانون پاکستان میں نافذ کرنا ہے.
یہ تو 48 میں فوت ہو گیا، 47 میں اس نے ملک بنایا تھا. یہ کیسا شیعہ جو عمر فاروق کا قانون نافذ کرتا ہے؟ اتنا بڑا بندہ شیعوں نے اس پہ جھوٹ بول بول کے اپنے کھاتے میں لے لیا. ہم بیچارے خواہ مخواہ سے انہیں کی اتباع میں کہتے شیعہ شیعہ. یار اتنے دلائل اس کے سنی ہونے کے ہیں، اگر ایک دلیل سے شیعہ بن سکتا ہے تو 10 دلیلوں سے سنی نہیں بن سکتا. یہ شیعوں کی چال ہے، خواہ مخواہ سے اس بڑے بندے کے اوپر باتیں کر کر کے نا اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں. ان سے جتنا ہو سکے بندہ کھینچے. یہ میری بات نہیں ہے، علامہ خالد محمود کی بات کر رہا ہوں. یہ لندن دعوت فیوز الملالیہ کا نیٹ پہ کلپ آ بھی گیا ہے، اس کے اوپر ہمارے علماء کا کلام بھی ہے. اگر ایک دو باتیں کو شیعہ مذہب والی مل گئی ہیں تو آپ ویسے ہی سمجھتے ہیں یہ جو بیوروکریسی کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی دین ایمان ہوتا ہے. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں قائد اعظم کو ہمارے اکابر دیوبند کے اکابرین میں سے، میں کہہ رہا ہوں اس کا مذہب مجھے لگتا ہے سنی ہے، شیعہ نہیں ہے. دلیل کی دنیا میں کوئی شیعہ ثابت کرے تو میں اس کی جو ہے نا ہاتھ چوموں گا. بابا اچھی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے. یاد رکھیں شیعہ میاں ہونے کا معاملہ نہیں ہے. خاندان اس کا شیعہ تھا، لوگ اس کو شیعہ سمجھتے تھے. چلو یہ بات ہے، یہ اس طرح ہو سکتا ہے. آگے حسام الحرمین کا تعارف، یہ آپ پڑھ چکے ہو. یہ میں پہلے حسام الحرمین کا تعارف پڑھا چکا ہوں. تحریک قادیان سے تحریک کشمیر تک مرزا جان باز کی، اس میں اسی پارٹی کی. اچھا، اصل میں مسئلہ یہ حضرت فاروقی کے والد ہے وہی نا مرزا جان باز. اصل میں مولانا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک دو باتیں جو اس کے خاندان کی وجہ سے ہے نا، وہ بچپن میں داخل ہوا ہے شیعوں کے مدرسے میں، مدرسہ سندھ الاسلام یہ کراچی میں ہے کماڑی کے اندر. اس میں داخل ہوا شیعوں کا مدرسہ تھا، اس لیے اس کو شیعہ کہتے ہیں. خاندان اس کا شیعہ تھا اس لیے شیعہ کہتے ہیں. جو میں نے دلیلیں پیش کی اس کی بنیاد پہ تو سنی بنتا ہے نا. یار علامہ عثمانی کے پاس ہے، ساری زندگی اس کے ساتھ ہے، ظفر احمد عثمانی کے ساتھ ہے، اور جو ہے نا حضرت تھانوی سے دعائیں لیتے جا رہا ہے، اور حضرت عمر فاروق کی کتاب کو اردو ترجمہ انگلش ترجمہ کروا کے پڑھ رہا ہے. تو یہ دلیلیں بتاتی ہیں کہ وہ شیعہ نہیں تھا، اس کے اوپر ٹھوکا گیا. ہمارے بعض اکابر نے کہا ہے شیعہ تھا، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، میں لیکن دلیل کی دنیا میں ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. جو انہوں نے کہا ہے نا وہ ایک آوازہ مشہور ہے لوگوں کے اندر شیعہ، وہ اس وجہ سے کہا. میں اپنے اکابر کو غلط نہیں کہتا، لیکن میں نے ایک تحقیق پیش کی ہے. یہ باتیں بھی قائد اعظم کے لیے. تو اتنے بڑے بندے کو شیعوں کے حوالے نہیں کرو. بس امام حاکم ہے نا، مستدرک حاکم والے، امام حاکم کے اوپر الزام ہے فی التشیع، یہ شیعہ تھا. علامہ علی شیر حیدری شیخ رحمہ اللہ میں فرمانے لگے امام حاکم کے اوپر تشیع کا الزام غلط ہے. حاکم وہ دنیا میں ہوتا ہے جو ایک بندہ ہے جسے کل کائنات کی حدیثیں یاد ہو، اسے حاکم کہتے ہیں. دوسرا آج تک حاکم نہیں آیا، ایک ہی ہے. کل کائنات کی سندوں کے ساتھ ہمیشہ حدیثیں یاد ہو. 1 لاکھ حدیث یاد ہو تو حافظ ہے، 2-3 لاکھ حدیث یاد ہو تو حجت ہے. تمام حدیث یاد ہو تو اسے حاکم کہتے ہیں، اور حاکم دنیا میں ایک ہے. تو فرمایا شیعوں نے اپنے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے حاکم کو شیعہ کر دیا. شیعہ ہے شیعہ ہے. تو کہا اتنا بڑا بندہ شیعوں کے حوالے نہیں کرو، اپنے کھاتے میں رکھو. 2-4 جو باتیں میں نے ادھر ہی رکھے. تو میں تو اس لیے قائد اعظم کو ٹھوک میں جا کر کہتا ہوں کہ بندہ بابا یہ سنی تھا، اس نے یہ کام کیا ہمیں دکھا. بس وہ بچپن والا الزام ہے. باپ نے اس کو شیعوں کے مدرسے میں داخل کیا ہے، خاندان شیعہ ہے، بیٹی شیعہ ہے، پتہ نہیں بیوی کوئی ادھر ادھر سے آئی تھی وہ بھی کوئی شیعہ میں پتہ نہیں اس سے، اور نام بھی اس کا محمد علی تھا تو لوگ اسے کہتے ہیں شیعہ. علامہ علی شیر حیدری کے بارے میں مشہور ہے وہ شیعہ تھے. میں نے حضرت حیدری شیر رحمہ اللہ سے خود پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ شیعہ تھے؟ میں شیخ کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں. میرے ہاتھ پکڑے اور مجھے کہا گرمانی، مجھے مذاق میں گرمانی کہا. میں نے کہا گرمانی ایک کافر نسل، میری 7 پشتیں کوئی نہیں، 7 پشتوں میں میری یہ کافر نسل نہیں ہے. تو لوگ ایسے خواہ مخواہ سے کہہ دیتے ہیں. مولانا جان باز نے شاید اسی وجہ سے لکھا ہوگا کہ وہ آوازہ مشہور ہے. چلو میں نے تو اپنی دلیلیں پیش کی ہیں، باقی شیعہ ہے یا سنی ہے وہ اللہ اللہ کا. بریلویوں کے خلاف لکھی جانے والی کتابیں، اگر آپ کتابیں پڑھنا چاہیں تو حضرت نعمانی کی 3 کتابیں، فیصلہ کن مناظرہ، سیف یمانی، فتوحات نعمانیہ. حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ازالت الریب ہے، عبارات اکابر ہے، سنت ہے، ہدایت ہے، دل کا سرور ہے، گلدستہ توحید ہے، تنقید متین ہے، باب جنت ہے. حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ شہید رحمہ اللہ کے اختلاف امت ہے. حضرت علامہ خالد محمود حافظ اللہ کی مطالعہ بریلویت ہے اور مقدمہ تعظیم الناس ہے. استاد گھمن دامت برکات العالیہ کی فرقہ بریلویت کا تحقیقی جائزہ، حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ، کنز الایمان کا تحقیقی جائزہ یہ بھی آ چکا ہے. اور مفتی مجاہد حافظ اللہ جو ہمارے گجرات کے ہیں ان کی کتاب ہدیہ بریلویت ہے. مولانا ابو ایوب قادری دامت فیوز العالیہ کی 2 کتابیں، کنز الایمان کا بڑا آپریشن اور دست و گریباں، یہ بھی دونوں جلدوں میں آ گئی ہے. اور اب تیسری کتاب بھی آ گئی ہے بریلوی حضرات سے 500 باادب سوالات. ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اس پہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کو ہمیں جزائے